اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. خطاب کن سے ہے؟ ایمان لانے والوں سے. ابھی مسلمین سے خطاب نہیں ہے. مسلمانوں کے ایک بعد کا درجہ ہے مومنین کا. اسلام لانے والوں سے خطاب ہوتا تو یا ایھا المسلمین ہوتا. مومنین یعنی جو افراد ایمان لے آئے، یعنی قلوب میں ایمان داخل ہو گیا. ان سے پروردگار متعال فرما رہا ہے کہ اطاعت کرو خدا کی، رسول کی اور اولو الامر کی. تفسیر میں نہیں جانا چاہوں گا. اولو الامر کا مصداق معصومین علیہ السلام ہے، اس بات آپ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن توجہ کی بات یہ ہے کہ خطاب ہے مومنین سے اور حکم ہے اطاعت کرنے کا. یعنی معاملہ یہ ہے کہ ایمان تو لے آئے، اب ایک نئے مرحلے میں مومنین کو داخل کیا جا رہا ہے. پہلے مسلمین تھے، ایمان لا کر مومنین ہو گئے. اب ایک نیا مرحلہ ہے جس میں داخل کیا جا رہا ہے، جس کی شرائط ہیں اطاعت خدا کی، پیغمبر کی، اولو الامر کی یعنی معصومین کی. یہ مرحلہ کیا ہے؟ اس زاویے سے کبھی بھی آیات پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ زاویہ کیا ہے؟ یہ زاویہ ہے امت سازی کا. مومن یعنی ایک شخص جو ایمان لے آیا. مومنین تشریف فرمائے. یہ ہے فردی بات. ایک شخص میں ایمان لے آیا، میں مومن ہو گیا. لیکن اب جب اطاعت کا مرحلہ آیا کہ خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو، اب ایک فرد کی بات نہیں ہے، اب بات ہے جمع کی، گروہ کی. اب بات ہو رہی ہے امت کی. یعنی جب ان تینوں کی اطاعت کرو گے جو ایک ہی سلسلہ ہے، تب امت تشکیل پائے گی. یعنی امت سازی کے لیے یہ آیت نازل ہو رہی ہے. یعنی اہداف اب شخصی نہیں ہیں، اب اہداف ہیں اجتماعی. بہت سارے افراد، ایک امت کا، ایک گروہ کا اجتماع ہے، اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. خوب. امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں ان خاص افراد کے ایک گروہ کو، اجتماع کو، جماعت کو، جو کسی ایک دین کے پیروکار ہوں، جن کے عقائد مشترک ہوں اور وہ کسی ایک خاص ہدف اور مقصد کی خاطر بڑھ رہے ہوں. یہ ہے امت. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ امت ہونے کا دعویٰ ہے ہمارا. امت محمدی ہونے کا دعویٰ ہے، امت علوی ہونے کا دعویٰ ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے امت حسینی ہونے کا. تو اگر ہمارا دعویٰ ہے امت حسینی ہونے کا، تو اس دعوے کا اس بات بھی کرنا ضروری ہے کہ کیا ہم امت کی شرائط پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں. سماعت بیدار ہیں انشاءاللہ. بس اگر دعویٰ ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھا جائے کہ کیا ہم اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اہداف کا تعین کیا ہے، مقاصد کا تعین کیا ہے، ان کی طرف صحیح سمت میں بڑھ رہے ہیں. اگر بڑھ رہے ہیں تو ہم ایک امت ہیں، اگر نہیں بڑھ رہے تو ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کیسے پتہ لگے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں؟ یہی امت کی پہچان. کیسے معلوم ہوگا؟ یہی امت کے افراد، یہی مومنین بتائیں گے کہ اہداف کیا ہیں. مثلا زیدی صاحب ہیں، جعفری صاحب ہیں، کاظمی صاحب ہیں، رضوی صاحب ہیں، نقوی صاحب ہیں. ان تمام حضرات سے میں پوچھوں گا کہ جناب آپ امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ جناب اہداف کیا ہیں ہمارے اس امت کے، اور کیا ہم ان اہداف کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ مقصد ہے ہمارا کوئی، کہیں پہنچنا ہے؟ تو مختلف اہداف ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن اگر غور کیا جائے تو ان تمام اہداف میں شاید ایک ہدف مشترک ہوگا جو تمام افراد بتائیں گے. وہ ہدف کیا ہوگا؟ وہ ہدف ہوگا عزائے حسینی کا قیام، اس کی احیاء اور اس کی بقا. یہ ہر شیعہ کہے گا. ہر وہ شخص جو مومن ہے، فرش عزا پر بیٹھنے والا ہے، وہ یہ ضرور کہے گا کہ ہمارے اہداف میں سے ایک مہم ہدف، بہرحال نماز کا احیاء ہمارے اہداف میں سے ہے، اخلاقیات ہمارے اہداف میں سے ہے، دین کا کمال ہمارے اہداف میں سے ہے. مختلف اہداف. امام کے وصیت نامے کے مطابق اصلاح کرنا ہمارے اہداف میں سے ہے،
امر بالمعروف ہمارے اہداف میں سے ہے، نہی عن منکر ہے ہمارے اہداف میں سے ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ایک چیز سب کہیں گے کہ عزائے حسینی کی بقا، اس کا قیام اور اس کا احیا، اس کو زندہ کرنا، اس کو قائم کرنا اور اس کو باقی رکھنا، یہ سب افراد کہیں گے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ خوب، اگر یہ مشترک ہدف موجود ہے تو یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ کیا ہم اس مشترک ہدف کی طرف صحیح سمت میں بڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم صحیح سمت میں بڑھ رہے ہیں یعنی ہم امت سازی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک قوم کی نشانی کیا ہوتی ہے، پہچان کیا ہوتی ہے ایک قوم اور ملک کی؟ پرچم۔ کس ملک سے تعلق ہے؟ جناب فلاں ملک سے تعلق ہے۔ اچھا یہ پرچم ہے آپ کے ملک کا؟ جی یہ پرچم ہے ہمارا، یہ پہچان ہے۔ حسینی امت کی پہچان ہے علم عباس سے علمدار، یہ حسینی امت کی پہچان ہے۔ ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہوں، جس ملک سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری قوم، ہماری پہچان پاکستانی ہونا ہے، ہمارے شناختی کارڈ پہ درج ہے، ہمارا پرچم پاکستان کا سب سے لالی پرچم ہے۔ لیکن بحیثیت امت ہماری پہچان علم عباس سے علمدار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پہچان کیسے ہے؟ جو چیز ہماری پہچان ہوتی ہے بحیثیت قوم، اس کا احترام، اس کے تقدس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ علم عباس میرے پیچھے میں ہمت نہیں کر سکتا یہاں بیٹھنے کی، ایک سیڑھی نیچے علم عباس۔ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے سب کو کیا کہتے ہیں جب علم سجاتے ہیں؟ بیٹا خیال رکھو کوئی چیز زمین پر نہ لگنے پائے، نیچے نہ گرنے پائے۔ جن کے عزا خانے وہ علم عزا خانے میں جا کے سجاتے ہیں، ہر چیز کو پاک و طاہر کر کر علم عباس، کیونکہ پہچان ہے ہماری، اس امت کی پہچان ہے، ہماری ضرورت ہے، اسی سے تو ہماری پہچان۔ اور یاد رکھیے یہ علم عباس ہماری پہچان نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کی پہچان ہونا چاہیے تھا۔ پہچان نہیں ہے تبھی تو امت مسلمہ ضعف کا شکار ہے۔ کربلا میں یہ علم کیا شیعت کی نمائندگی کر رہا تھا؟ قطعاً یہ اسلام کی نمائندگی کر رہا تھا۔ جس نے پہچانا وہ اس پرچم کے سائے میں آ گیا، اور جو نہ پہچان پایا وہ دور ہو گیا۔ تو عباس کو بھی پھر مجھے کہنے دیجئے، عباس بھی سربراہ قائد سپہ سالار علم حسینی نہیں ہے، بلکہ فقط علم حسینی کے سپہ سالار نہیں ہے، علم اسلام کے سپہ سالار کا نام ہے عباس۔ صحیح؟ تو امت مسلمہ کے ضعف کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علم عباس یعنی علم اسلام کے نیچے آگے کھڑے نہ ہوا۔ تو ہماری تو امت کی پہچان ہی علم عباس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز عرض کر دوں، اور یہ مقدمہ بھی ہے، اور یہیں سے اپنے موضوع میں بھی داخل ہونا چاہوں گا۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، سماعت بیدار ہے، اس لیے کچھ خاص مطالبے میں آپ کے گوش گزار کرنا ہے تبرکاً۔ ایک بلند صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ علم ہماری پہچان ہے، یا علی یا علی مدد۔ علم ہماری پہچان ہے، عرض کی آپ کی خدمت میں۔ لیکن علم ان پہچانوں میں سے آتا ہے جو ظواہر کہلاتے ہیں۔ یہ علم ظاہر ہے نا، ظواہر ہے، اس کو لے کر چلتے ہیں جلوس کے آگے، یعنی ہمارے ظواہر ہیں۔ ظواہر کے ساتھ ساتھ ظاہر کے پیچھے ایک باطن بھی ہوا کرتا ہے، اس باطن کی بھی پہچان ضروری ہے۔ یعنی ایک مرتبہ علم کے ظاہر کا تقدس ہے، ایک مرتبہ اس کا باطن یعنی اس کی حقیقت کا تقدس و احترام ہے۔ اس حقیقت کے تقدس و احترام تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس علم کے ظاہر کا تقدس کہاں سے ظاہر ہوگا؟ میری آنکھوں سے، میرے سر کو جھکانے سے، میرے ہاتھوں سے، میرے عمل سے، میرے وجود سے۔
لیکن اس کے باطن، اس کی حقیقت کا تقدس و احترام کہاں سے ظاہر ہوگا؟ اس قلب سے. اس قلب میں اگر عباس ہے اور علم کا احترام ہے تو علم کا تقدس و احترام ہے. ایک بات زبان پہ آ رہی ہے، تبرکاً عرض کر دیں. علامہ طباطبائی کو کتنے افراد جانتے ہیں؟ محمد حسین طباطبائی، عارف بزرگ، عظیم عارف، عظیم عالم، لیکن سب سے بڑی ان کی پہچان ہے مفسر قرآن. تفسیر قرآن ہے المیزان کے نام سے، المیزان فی تفسیر القرآن. محمد حسین طباطبائی حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں آپ مدفون ہیں. عظیم ترین شخصیت. تفسیر المیزان لکھنے کے بعد ایک خاص مقبولیت آپ کو حاصل ہوئی، عظیم مقبولیت. یعنی اگر صحیح معنوں میں کہیں تو شیعت کی پہچان بنانے میں، اس کو ایک نیا فہم دینے میں پورے جہان میں علامہ طباطبائی کا ایک بڑا کردار ہے. ایک صلوات پڑھ کے ان کی روح کو ہدیہ فرمائے. اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے جو مقام و منزلت حاصل ہوئی ہے، میں دعوے کے ساتھ یہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میرے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی، ان کا نام ہے محمد حسن طباطبائی، کہتے ہیں میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی کا علم مجھ سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ شہرت و مقبولیت فقط اس لیے ہے کہ میرا جناب عباس سے خاص توسل ہے. یہ تمام شہرت و مقبولیت مجھے عباس کی عطا کرتا ہے. یعنی اتنا بڑا عارف جس کے سامنے سے دنیا کے مادی پردے ہٹے ہوئے ہیں، برزخ کی حقیقتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا عباس علمدار سے خاص توسل ہے جس کی وجہ سے یہ مقامات حاصل ہوئے ہیں. تو مجھ جیسے ایک حقیر طالب علم کی کیا مجال کوئی ایک کہہ سکے کہ عباس فقط کربلا میں سپہ سالار تھے. نہیں، عباس کو ہم سمجھ نہیں سکے، نہیں سمجھ سکے عباس کو. کچھ ایسی شخصیات ہیں کربلا میں جن کو ہم سمجھ نہیں پائے ہیں. ایک ہے علی اکبر علیہ السلام. ایسا ہی نہیں کہا تھا پیغمبر نے، خلقاً و خلقاً، خلق میں بھی، خلق میں بھی، سیرت میں بھی پیغمبر جیسا. معمولی بات ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جنہیں ہم سمجھ نہیں پائے. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ معصومین سے توسل سے پہلے جو ہمیں توسل کرنا ہستیاں سکھاتی ہیں وہ یہ ہستیاں ہیں. پہلے ہم توسل کرنا سیکھیں جناب عباس سے، جناب زینب سے، اور اس سے بھی نیچے آ جاؤں، اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، جناب سکینہ، علی اصغر، یہ وہ ہیں جو باب الحوائز ہیں. علم عباس ہمارا ظاہری طور پر ہماری پہچان ہے، لیکن اس کی حقیقت کی پہچان جب تک میرے قلب میں نہ ہو تب تک میں نہیں جان سکتا، نہیں سمجھ سکتا کہ میں اپنی امت کی پہچان کو حقیقی طور پر درک کر پایا ہوں یا نہیں. بس ظواہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن، اس کی حقیقت کی پہچان بھی ضروری ہے. اور یہ حقیقت کی پہچان کیسے ہوگی؟ جب قلب مطہر ہوں گے. قلوب کا طاہر کرنا ضروری ہے. طاہر کرنے سے مراد کیا ہے؟ طاہر یعنی خالص کرنا. خلوص کے ساتھ جو شخص فرش عزا پر آتا ہے، خلوص کے ساتھ جو فرش عزا بچھاتا ہے، خلوص کے ساتھ جو علم عباس اٹھاتا ہے، یعنی اس کو پتا ہے علم عباس ہاتھوں سے بلند ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت علم عباس میرے وجود میں بلند ہونے کی ضرورت ہے. جب میرے وجود میں، میرے قلب میں علم عباس اٹھے گا تب مجھے سمجھ میں آئے گا کہ میں واقعاً اپنی پہچان کو درک کر رہا ہوں یا نہیں. اب جب تک، اس کو سمجھیے، اب جہاں جہاں آپ کو مجالس میں، فرش عزا پر، کل اعضاء میں نورانیت نظر آئے گی نا، اس جملے کو سمجھ لیجئے، میں سمجھوں گا میری محنت کامل ہو گئی. یہی شاید خلاصہ کلام ہو. جہاں جہاں آپ کو اعضاء میں نورانیت نظر آئے گی، یہ بات میں کچھ خاص افراد کے لیے نہیں کر رہا، خواص اور عوام دونوں کے لیے عرض کر رہا ہوں.
عوام کتنے کہتے ہیں؟ مجھ جیسے اور آپ جیسے افراد. ہاں. خواص کون ہے؟ ذکر کرنے والے. کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے وہ چہرے. بہرحال نزدیک ہوں گے انشاءاللہ. وہ چہرے جو یہاں پر ابھی سلام پڑھ کر گئے, مرثیہ پڑھ کر گئے, خطبہ, علماء, یہ سارے وہ افراد ہیں جو خواص ہیں. خواص تو ایک عوام ہوتی ہے, ایک خواص ہوتی ہے, اس کے مجموعے سے امت تشکیل پاتی ہے. اب جہاں جہاں نورانیت آپ کو فرش ازاں میں نظر آئی تو جان لیجئے کہ وہ جو پڑھوانے والا ہے, فرش ازاں کا اہتمام کرنے والا ہے, اس کے قلب میں بھی نورانیت ہے, اور جو پڑھنے آ رہا ہے, ذکر کرنے آ رہا ہے, اس کے قلب میں بھی نورانیت ہے. کیوں؟ کیونکہ نور نور کو جذب کرتا ہے, نور نور میں ضم ہوتا ہے, نور نور کو کھینچتا ہے. ممکن نہیں ہے نور ظلمات کو کھینچے یا ظلمات سے نور جذب ہو جائے, ممکن نہیں ہے. آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں آپ؟ کیا عبارتیں ہیں, کیا آیات ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. نور کے مقابلے میں ظلمات ہے, تاریکی نہیں ہے, یاد رکھیے. روشنی کے مقابلے میں تاریکی ہوتی ہے, نور کچھ اور شے ہے. اس کے مقابلے میں تاریکی نہیں ہے بلکہ ظلمات ہے. نور یعنی ہدایت, ظلمات یعنی گمراہی. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لائے. اور وہ کیا کرتا ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ؟ وہ انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی منازل پر لے جاتا ہے, نور کے حصار میں لے جاتا ہے. لیکن جو اولیاء طاغوت کی پیروی کرتے ہیں, جو طاغوت کے اولیاء ہیں ان کی جو پیروی کرتے ہیں, خدا انہیں نور کے حصار سے نکال کر ظلمات میں دھکیل دیتا ہے. بس نور اور ظلمات کا ملاپ نہیں ہے. جہاں فرش ازاں میں نورانیت ہے, اس کا مطلب اس قلب میں نور موجود ہے. وہ نور ہمیشہ نور کو دعوت دے گا, ظلمات کو دعوت نہیں دے گا. بس آپ سمجھ لیجیے کہ جہاں آپ دیکھیں کہ کہیں آپ کو نورانیت نظر نہیں آ رہی فرش ازاں پر, سمجھ جائیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ فرش ازاں بچھانے والا نورانی ہو, لیکن جن کو دعوت دی جا رہی ہو وہ ظلمات بکھیر رہے ہوں. ممکن نہیں ہے, کیونکہ نور نور کو ضم کرتا ہے, کھینچتا ہے, ظلمات ظلمات کو جذب کرتی ہیں. بس جان لیجئے کہ یہاں بھی قلب میں کہیں ظلمات ہیں جب ظلمات کو دعوت دی جا رہی ہے, اور کلن ظلمات وجود میں آ رہی ہے, گمراہی, تاریکی. بات تھوڑی سی دقیق ہے لیکن انشاءاللہ پہنچ گئی ہوگی. بس جہاں فرش ازاں میں نورانیت ہے خلاصتاً, وہاں کیا ہے؟ وہاں دعوت دینے والا بھی نورانی ہے, پڑھنے والا, ذکر کرنے والا بھی نورانی ہے. اور جہاں ظلمات ہیں پڑھنے میں, ذکر کرنے میں دقیق نہیں جانا چاہوں گا, معاشرہ پر آشوب ہے. جہاں ذکر حسین تزلزل کا شکار ہو جائے, یعنی معاشرہ پستی کی طرف بڑھ رہا ہے, امت پستی کی طرف جا رہی ہے, خبردار ہو جاؤ. یہی فساد تو ایجاد ہو رہا تھا نا کہ جب امام حسین علی مقام نے محمد حنفیہ سے کیا کہا, میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ میں اس لیے خروج کر رہا ہوں, میں اس لیے قیام کر رہا ہوں تاکہ امت جد کی امت میں اصلاح کر سکوں. آج اصلاح کون کرے گا؟ آج معاشرہ ظلمات کی طرف جا رہا ہے یا نہیں؟ فساد ہے یا نہیں؟ مجھے نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو, لیکن آپ کی سماعتیں اور آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ فساد ہے. بس اگر ذکر سے ظلمات وجود میں آ رہی ہیں تو یاد رکھیے کہ جو ذکر کے لیے دعوت دے رہا ہے اس کے قلب میں بھی کہیں نہ کہیں گمراہی موجود ہے. اور جہاں کوئی ذکر پڑھنے والا سبت جعفر کی شکل میں آ رہا ہے تو جو بلانے والا ہے نا, اس کے قلب میں بھی نورانیت ہے, جبھی نورانی شخصیت کو دعوت دی جا رہی ہے. دوسری طرف کے نام نہیں لوں گا, میں ممبر کا تقدس ہے اور میں سطح سے نچلی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں, کیونکہ ممبر رسول ہے. اور جب یہ اپنے تقدس سے نیچے آ جائے نا, یہ بھی ہماری پہچان ہے نا, اور جب اس کا احترام اور اس کی حقیقی احترام اور اس کا حقیقی تقدس پامال ہو جائے
تو اس کا ثبوت دوں کلام معصوم سے. امام سجاد یزید ملعون کے دربار میں، یزید نے اپنا نمائندہ بھیجا، کہا جا کے ہماری مدد سرائی کرو. ممبر پہ چڑھا، پہلے پیغمبر کی خدا کی حمد و ثنا کی، اس کے بعد بنو امیہ کی مدد سرائی کرنے لگا. امام سجاد کیا فرماتے ہیں؟ تو نے اپنے لیے اس ظالم کی مدح سرائی کر کے جہنم کی آگ کو خریدا ہے. اور پھر جملہ سنیے امام سجاد کا، اے یزید کیا مجھے بھی اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں کے تختے پر جاؤں؟ اب یہ ممبر نہیں ہے، اب یہ لکڑیوں کا تختہ ہے امام کی نظر میں. کیوں؟ کیونکہ اس کی حقیقت پامال ہو گئی. حسین کو 8 ذی الحجہ کو مکہ کی سرزمین سے نکال دیا گیا. سن رہے ہیں آپ؟ حسین آئے تھے حج کرنے، روح کعبہ کو مکہ کی سرزمین سے نکال دیا. 3 سال بعد کعبہ جلا کے راکھ کر دیا گیا، کیونکہ کعبہ کی روح کو اس سے چھین لیا گیا تھا. حقیقت کعبہ کو کعبہ سے دور کر دیا گیا. کعبہ فقط ایک عمارت ہے، خانہ کعبہ نہیں ہے، بیت الحرام نہیں ہے. علم عباس جب تک علم عباس ہے، جب تک اس کی حقیقت زندہ ہے، جب تک قلوب میں علم عباس اٹھ رہا ہے، جب تک یہ احساس ہے کہ یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں لیکن یہ علم نہیں گرنے دیں گے، تب یہ علم عباس ہے. میں کچھ سوچ کے نہیں آیا تھا، میں نے آپ سے عرض کر دیا یہ مولا عباس کی عطا ہے. میں پڑھ رہا ہوں، بس پڑھ رہا ہوں. بس کیا عرض کیا آپ سے، یہ حقیقت ہے. تو خلاصتاً جب تک ہم اپنی پہچان کو بنا کر رکھیں گے امت سازی ہوتی رہے گی. پہچان کون سی؟ نہ فقط ظواہر کی بلکہ قلب میں احیا ہونا ہے عزاداری کا. میں نے آپ سے کیا عرض کیا؟ تمام حسینی، تمام مومنین ایک بات کریں گے، مشترکہ ہدف ہماری پہچان کا عزاداری کی احیا، عزاداری کی بقا. یہ احیا اور بقا کہاں ہے؟ یہ قلب میں ہونی چاہیے. جب تک خلوص کے ساتھ عزاداری کی احیا قلب سے ہوتی رہے گی، قلب طاہر رہے گا. اس طاہر قلب سے جب تک دعوت دی جاتی رہے گی پوری دنیا کو، پوری دنیا حسین کے در پہ آتی رہے گی. لیکن جب یہ ذکر ان کے حوالے ہو جائے گا جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عزاداری کیا ہے، نوحہ خان جب تک مقتل نہ پڑھ لے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ نوحہ خانی کرے. ایک ذاکر خطیب جب تک ممبر کا مطالعہ نہ کر لے، جب تک فضائل و مناقب آل محمد کو صحیح طرح سے درک نہ کر لے، جب تک اپنی جبین کو جا کے عباد اللہ کے چوکھٹ پہ نہ رگڑ دے، تب تک وہ حاصل نہیں کر سکتا کہ بیان کر سکے، اس کی زبان میں تاثیر آ سکے. بس جب ہر کوئی آ کر سب کچھ کرے گا اور بلانے والے بلاتے رہیں گے تو عزاداری کی شکل خراب ہوتی رہے گی. ایک مثال دوں، اپنی بات کو واضح کروں اور گفتگو کو اپنے اختتام تک لے کے جاؤں. مجھ میں ایک عام شخص میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کے سامنے کچھ افراد کے نام لیے تھے نا، زیدی صاحب ہیں، کاظمی صاحب ہیں، رضوی صاحب ہیں، نقوی صاحب ہیں، جعفری صاحب ہیں. صاحب ہے نا، ان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جم کیا ہوتی ہے؟ پلرل. اصحاب. تو ان اصحاب میں، مجھ جیسے حقیر انسان میں اور اصحاب حسین میں کیا فرق ہے؟ آپ کس لیے نکلے گھر سے؟ افراد باہر موجود ہیں اور میں ان کی سماعتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ میری آواز باہر جا رہی ہوگی. کیا فرق ہے ان اصحاب میں اور اصحاب حسین میں؟ آپ لوگ کس لیے گھروں سے آئے ہیں؟ ولایت کے دفاع کی خاطر آئے ہیں؟ وہ بھی ولایت کی دفاع کی خاطر نکل رہے تھے. اصحاب حسین ولایت کی دفاع کی خاطر نہیں، وہ بھی حب حسین میں نکلے تھے، حب امام زمان میں نکلے تھے. آپ بھی حب امام زمان میں نکل رہے ہیں.
کیوں؟ کچھ غلط بات تو نہیں کہی نا میں نے؟ آپ قتل نہیں کیے جاتے اسلام میں، قتل کیے جاتے ہیں نا، سب و لعن کا شکار ہوتے ہیں نا، مظالم سہتے ہیں نا، بچے قربان کرنے پڑتے ہیں نا. تو آپ بھی تو قربانی دینے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. اصحاب حسین بھی نکلے تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسین فرما رہے ہیں کہ ایسے اصحاب نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھائی کو ملے جو مجھے ملے. بس کوئی تو فرق ہے، فرق ہے چھوٹا سا ہے. میری بصیرت اور ان کی بصیرت میں زمین تا آسمان فرق ہے، فرش تا عرش فرق ہے میری بصیرت اور ان کی بصیرت. اور فرق جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک جملہ، زیادہ بات ہوئی، ایک جملہ. اصحاب حسین کا سب کچھ جانتے ہیں کیا تھا؟ ان کا سب کچھ ان کا وقت کا امام تھا. وہ اب کے وقت کے امام کے گرد گھوم رہے تھے. مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبہ کی مثال ہے. کعبہ کے گرد کا طواف کیا جاتا ہے. وہ اپنے امام کے گرد طواف کر رہے تھے، وہ سوال نہیں کرتے. امام جو کہا اطاعت، سر کو جھکا دیا. جو امام نے کہہ دیا اصحاب حسین نے کر ڈالا. یہ ہے اطاعت، یہ ہے بصیرت. لیکن یاد رکھیے ایک جملہ میں نے کہا ہے، غور کیجیے گا اس جملے، اپنے وقت کے امام کی اطاعت. یعنی سمجھ رہے تھے کہ میرے وقت کے امام کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ نصرت کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے، ہم بھی تو نصرت کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں. ذرا سی بصیرت کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے. ہدف روشن ہے، جذبے ہیں، سب کچھ ہے. جسے کہتے ہیں گراؤنڈ بنا ہوا ہے، زمینہ ہے. فقط ایک بیریئر ہے، ایک رکاوٹ ہے، اس کے رد ہونے کی دیر ہے. وہ وقت کے امام کے گرد گھوم رہے تھے، تو اس لیے امت حسینی کہلائے. کربلا میں 72 نہیں کھڑے تھے، پوری امت کھڑی ہوئی تھی. وہ امت حسینی تھی. اگر آج مجھے ایک امت تشکیل دینی ہے تو مجھے آج اپنے وقت کے امام کے گرد گھومنا ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ میرے وقت کا امام کیا چاہ رہا ہے، آج معاشرے کی شرائط کیا ہیں. جب میں اس بات کو سمجھ جاؤں گا، اپنے وقت کے امام سے متصل ہو جاؤں گا، تو امت مہدوی وجود میں آئے گی. درس کیا لینا تھا مجھے اصحاب حسین سے کہ وقت کے امام کی نصرت کیسے کی جاتی ہے. میں نے درس یہ لیا کہ امام کی نصرت کیسے کی جاتی ہے. اور میں نے خود کو 1400 سال پہلے لے جا کے کہیں قید کر دیا. اور جب میں قید ہو گیا تو مجھے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نصرت کر رہا ہوں، لیکن نتیجہ نہیں نکل کے آ رہا نصرت کا. کیوں؟ کیونکہ امت امام زمان تشکیل نہیں پا رہی، امت مہدوی وجود میں نہیں آ رہی. جس لمحہ ہی امت مہدوی وجود میں آ گئی، پورا زمانہ آپ کے قدموں میں آ کے کھڑا ہو جائے گا. ایک مثال دے دوں. ایک ملک ہے، بہت دور ہے، بہت دور، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا جتنا میں سوچ رہا ہوں. اس نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ امت کیا ہوتی ہے. اس نے اپنے وقت کی امام کی نصرت کر کے دکھایا ہے کہ جب امام کی گرد گھوما جاتا ہے، اپنے قلوب کو طاہر کر کے، خالص کر کے اپنے وقت کے امام سے متصل کیا جاتا ہے، اپنے وقت کے امام سے توسل کیا جاتا ہے، تو اس وقت امت مہدوی وجود میں آتی ہے. پھر پورا زمانہ اٹھ کر یہ کہتا ہے سلام یا حسین، سلام یا مہدی. اور سب یہ کہتے ہیں کہ ان کا آنے والا کہاں ہے، ہمیں بھی اس کی زیارت کرنی ہے. اللہ. ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ رہی ہے، کہہ کے آگے بڑھوں. ایران کے ایک مشہور عالم ہے، نام آپ نے شاید سب نے سن رکھا ہوگا، استاد علی رضا پاناہیان ان کا نام ہے. جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں نظروں میں ہوں گے ان کے. بڑی معروف شخصیت بھی ہیں اور امت کو احیا کرنے والے افراد میں سے ایک شخص ہے. ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا. کیا بیان کرتے ہیں استاد علی رضا پاناہیان؟ کہتے ہیں کہ
ذکر ہو رہا تھا مجالس کے حوالے سے، ممبر پر گفتگو کے حوالے سے. سنیے گا کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ممبروں پر کبھی کبھار ایک گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان گفتگو کا پیغام ایک ہوتا ہے، مشترک. یہ علماء آپس میں ہم آہنگ نہیں ہوتے، کوئی کانٹیکٹ میں نہیں ہے، ایک ملک کے کسی کونے میں ہے، کہیں ہے، شاید آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ جب بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک پیغام ہے جو پہنچ رہا ہے. ہر ایک کی زبان سے الفاظ مختلف ہیں، جملے مختلف ہیں، موضوع مختلف ہے، ایک پیغام ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ پہنچ گئے کچھ افراد. وہ فرماتے ہیں کہ یہ قلوب ہیں جو امام زمانہ کے قلب سے متصل ہیں. صلی علی محمد. ان قلوب نے اپنے آپ کو اتنا طاہر اور پاک اور خالص کر لیا ہے کہ وقت کے امام کا الہام ان پر ہو رہا ہے. وقت کا امام انہیں میسج دے رہا ہے کہ معاشرے کی شرائط یہ ہیں، اس حساب سے گفتگو کرو. یہ درک کر رہے ہیں امام کے میسج کو اور عوام تک منتقل کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ حقیقی خواص معاشرے کے جو مجھ جیسے عوام کے لیے اپنا میسج ڈیلیور کر رہے ہیں. اور عوام میں ایک میسج جا رہا ہے، امت بیدار ہو رہی ہے، عزاداری کا احیاء ہو رہا ہے، اور عزاداری اسی طرح باقی رہتی ہے انہی افراد کے ذریعے. یہ کون افراد ہیں؟ یہ ہیں اصحاب مہدی. بھائی اصحاب حسینی کہیں ہیں تو اصحاب مہدوی بھی کہیں ہوں گے، ایسا ہی ہے. تو یہ اتصال کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ اگر قلب کو طاہر کر لیا جائے تو وقت کا امام، کہتے ہیں نا وقت کا امام جس سے چاہے ملاقات کر لیتا ہے. یہ گمان اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ امام کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے. امام اگر ملاقات نہیں کر سکتے تو پھر وہ امام نہیں ہے، کیونکہ امام کو آپ نے محدود کر دیا. اگر امام ملاقات نہیں کر سکتے، آپ جیسے افراد سے اپنی کیا بات کروں، جانتا ہوں کتنا خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن آپ مومنین سے اگر امام ملاقات کرنے کی شرائط نہیں رکھتے تو امام کے محدود ہیں، ناممکن ہے. امام تو وہ وسیلہ ہے خدا اور اس عالم مادت بلکہ تمام عالمین کے درمیان کہ اگر یہ وسیلہ اور رابطہ ہٹا لیا جائے تو تمام عالمین نابود ہو جائیں. لیکن امام کا ظاہر نہ ہونا اس کے پیچھے خاص علتیں ہیں، وہ خدا کی حکمت ہے. لیکن امام ملاقات کرتے ہیں. آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ دو ظہور ہیں، ایک ظہور خاص ہے، ایک ظہور عام ہے. ظہور عمومی اس وقت منقطع ہوا ہے، لیکن ظہور خاص ہو رہا ہے. کچھ افراد ہیں جو امام سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور واضح ہے بہرحال واقعات ہیں آپ کے سامنے، لیکن وہ ذکر نہیں کرتے کبھی، کیونکہ ذکر کرنا مانا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ آ کر کہے کہ میں نے امام سے ملاقات کی ہے وہ کاذب ہے. وہ ملاقات کرے گا لیکن کبھی اقرار نہیں کرے گا میں نے ملاقات کی ہے. اس کے دنیا سے گزر جانے کے بعد معروف ہوگا کیونکہ اس میں ہدایت ہے، لیکن اپنے زمانے میں کبھی نہیں کہے گا. کیونکہ اس کے پیچھے سادی سی حکمت ہے. اگر ایک شخص اعلان کرے اس کی بات مان لی جائے تو ہر شخص اٹھ کے دعویٰ کرے گا میں بھی مل چکا ہوں، میں بھی مل چکا ہوں. تو ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے، گمراہی کے 100 راستے کھل جائیں گے. اس لیے کاذب کہا گیا. لیکن امام ملاقات کرتے ہیں کن قلوب سے؟ جو قلوب مطہر ہوں، جن قلوب نے اپنے آپ کو امام سے ملاقات کے لیے آمادہ کیا ہوا. میں واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مجھے ذکر کر دینا چاہیے. آج سوچا تھا کہ آج وقت نہیں لوں گا واقعات ذکر کر کے، لیکن نہ جانے کیوں زمان پر آ رہا ہے. امام زمانہ کا ذکر ہے تو شاید جس کا یہ ذکر ہے ان کی طرف سے اشارہ بھی ہے کہ کہہ دو. فقط آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ اپنے آپ کو کم نہ جانیے، فقط خالص. کسی ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی عرفانی منازل پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک لوہار امام سے ملاقات کر چکا ہے، ایک وہ عورت، ایک وہ خاتون جو کئی سال اس وجہ سے گھر سے باہر نہ نکلی کہ پردے میں پابندی تھی.
امام اس کے جنازے میں آ رہے ہیں. امام کی نصرت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بات تمام ہو گئی. اولی الامر کی اطاعت. امام آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ جب ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہارے پاس آئیں گے. اپنا واقعہ ذکر کر رہا ہوں، زبان حال بتا رہا ہوں. میرے بیٹے کی پیدائش ہونے والی تھی ایران میں. اب معاملہ ایسا ہے کہ ہم طلاب کی فیملیز تو وہاں ہوتی نہیں ہے، تنہا ہے. لیکن بہرحال تنہا کوئی نہیں ہے جس کا امام ہو اس کا. ہمیں واقعاً دل سے بیان کر رہا ہوں اس جملے کو. جناب معصومہ کے حصار میں ایسا لگتا ہے کہ ماں کی آغوش میں ہے. آپ یقین جانیے، لیکن ماں کی آغوش ہوتی ہے. باپ کے پاس بھی چلے جاؤ نا تو ماں کی آغوش کی گرمی جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. دل سے کہہ رہا ہوں آپ سے یقین کے ساتھ. جب مشہد زیارت کے لیے جاتے ہیں نا تب بھی جناب معصومہ کی یاد آتی ہے. اور جب واپس قم میں داخل ہوتے ہیں عجیب سکون ملتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ماں بلا رہی، کہہ رہی ہے کہ آؤ. ہم بہرحال خطا کار اولاد ہیں لیکن وہ تو ماں ہے، مہربان ماں. بہرحال واقعہ عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب بیٹے کی پیدائش ہونے والی تھی تو وہاں ہاسپٹلس کا یہ نظام ہے کہ وہاں خواتین کے ہاسپٹل میں مرد حضرات نہیں جا سکتے. تو وہاں کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ جائے. اب ہمارا تو کوئی نہیں وہاں پہ، کیا کیجیے. فلاں جگہ فون کیا کہ بہرحال رات کو رکنے کے لیے اہلیہ کے ساتھ. میرے بیٹے کو سانس کی کچھ مشکل ہوئی تھی پیدائش کے بعد، تو کچھ دن وہ ہاسپٹل میں رہا، 3-4 دن 5 دن. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کے ساتھ کسی خاتون کا رکنا ضروری ہے، مرد حضرات تو آ نہیں سکتے. اب ایک دم جب انہوں نے کہا تو ہم نے 2-4 لوگوں سے معلوم کیا، دوستوں کی وائفس وغیرہ جو اہلیہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے بات کی ہے، ایک خاتون ہے وہ آ جائیں گی لیکن وہ رات کو 10 بجے تک پہنچیں گی. ہم نے کہا مشکل نہیں ہے، آ جائیں، رات رکنے کا معاملہ ہے، صبح تو ہم آ جائیں گے. بہرحال کیوں 10 بجے آئیں گی؟ کیونکہ وہ ایک طالب علم ہیں اور ان کے امتحانات چل رہے ہیں. وہ اپنا مطالعہ کر کے آئیں گی اور صبح چلی جائیں گی. میں نے 10 بجے تک انتظار کیا، دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ آئی، 20 سال کے آس پاس اس کا سن ہوگا. آئی، اب ہم نے ان کو اٹینڈنٹ کے طور پہ بلایا تھا، جیسے نرسز وغیرہ آتی ہیں کہ ان کو پیسے دیں گے اور وہ رات جو بھی بہرحال جتنے دیر رکیں. وہ آئی، اپنی کتاب لے کر آئی اور کونے میں جا کے بیٹھ گئی. کہنے لگی صبح مجھے اتنے بجے جانا ہے، آپ تشریف لے آئیے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. صبح ہم پہنچے. ہم نے کہا کہ آپ بتائیے کہ کتنا ہدیہ ہو گیا آپ کی فیس کیا ہو گئی؟ کہہ رہی فیس یہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا صاحبہ سے جس نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا اتنے لیں گی تو آپ بتا دیجیے، آپ تکلف نہ کیجیے. کہہ رہی ہے میں تو امام زمانہ کے لیے آئی تھی. میں جس بچی کو پیسوں میں تول رہا تھا اس نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی. یہ جملہ کہ کہہ رہی ہے میں اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے آئی تھی، میں خدمت کرنے آئی تھی ایک طالب علم کی، اپنا سب کو چھوڑ کر، تاکہ میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے. کیا امام ایسے لوگوں سے ملاقات نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں. قلب اگر طاہر ہو تو امام ضرور تشریف لاتے ہیں. اپنے قلوب کو طاہر دیجیے، اپنے آپ کو کم نہ جانیے. آپ حسین کے ماننے والے ہیں، یہ نعمت نصیب نہیں ہو رہی ہے پوری کائنات کا. جو پوری دنیا ہزاروں ڈالر خرچ کر کے اپنے بچے کو سکھانا چاہتی ہے، ہمارا بچہ ایک رات میں 1 گھنٹے میں فرش اعظم سے وہ درس لے کر جاتا ہے. ایک دن میں جلوس میں جا کر وہ تربیت حاصل کرتا ہے جو پوری دنیا جس تربیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے، لیکن وہ تربیت حاصل نہیں ہو پائے. یہ حسین کی درسگاہ ہے، حسینی درسگاہ ہے. تو کچھ قلوب ہیں ایسے جن پر امام کا الہام ہو رہا ہے.
امام سے متصل ہیں. لیکن یاد رکھیے جہاں نور ہے وہاں ظلمات بھی ہیں. کچھ نورانی قلوب بھی ہیں تو ظلمات بھی ہیں. اور ظلمات یاد رکھیے گا قطعاً تصور نہ کیا جائے کہ ظلمات ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. ظلمات کی کوئی حدود نہیں ہوا کرتی. اگر امام زمانہ کا الہام کہیں موجود ہے تو شیطان کا وسواس بھی موجود ہے. شیطان نے قسم کھائی ہے ابلیس نے. اگر الہام رحمانی ہے تو وسواس ابلیسی بھی کہیں موجود ہے. احتیاط بہت ضروری. جتنا زیادہ ایمان کا مرتبہ بالا بلند ہوتا چلا جاتا ہے شیطان کی زنجیر بھی اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. ایک بڑے عارف تھے, ان کے خواب میں آیا ہے ابلیس. ان کو گھمنڈ تھا کہ مجھے کون اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے. دیکھا کہ بہت موٹی رسی لے کر کھڑا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہیں گرانے کے لیے ہے. جتنا مقام بالا تر ہوگا بلند تر ہوگا اتنی زنجیر اور رسی بھی اس کی بزرگ اور بلند اور مضبوط ہوگی. احتیاط کیجیے. اور ظلمات کی کوئی حدود نہیں ہے. ہمارے درمیان بھی ظلمات ہیں, ہمارے درمیان بھی فساد ہے. کچھ رحمانی قلوب کو, کچھ مطہر قلوب کو, کچھ افراد یہ کہتے نظر آتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ان کے ذکر سے اعضاء متنجس ہو جاتی ہے. ایسے افراد نظر آئیں گے آپ کو. اب مجھے اتنا پتا ہے کہ ان کا قلب نورانی نہیں ہے. اس کے آگے کا جملہ میں نہیں کہنا چاہتا. الہام رحمانی تو نہیں ہو رہا ان پر, وسواس ابلیسی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا. لیکن آپ کی صفوں میں ضرور موجود ہیں ایسے افراد, کیونکہ جب شیطان غدیر کے میدان میں آ سکتا ہے, سقیفہ میں آ سکتا ہے, تو ہر جگہ آ سکتا ہے. اور یاد رکھیے اس کی دسترس ہر جگہ ہے, اور اس کا ہدف نہ شراب خانے نہیں ہے, یہ فرش عزا ہے. وہ گمراہ تو یہاں سے کرنا ہے, شرابی کو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہے جو شراب عشق علی پیتا ہے. شراب متنجس پینے والے کو تو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شراب طہور پینے والے کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ آپ کے اور ہمارے درمیان آئے گا. یہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے کہ فلاں کا ذکر کرنے سے اعضاء متنجس ہو جاتی ہے. جو اعضاء کی بقا کے ضامن ہیں, جو احیا کر رہے ہیں اعضاء کا, ان کو آپ کہہ رہے ہیں ان کے ذکر سے متنجس ہو جاتی ہے. تو پھر کہنے دیجئے کہ نہیں جانتا, جو آپ کو مدعو کر رہے ہیں وہ تو نورانی نہیں ہے, اور ظلمات نور کو جذب کر نہیں سکتا. تو ظلمات جہاں سے دعوت دی جا رہی ہے وہاں ظلمات جذب بھی ہوگی. تو دونوں طرف ظلمات ہے جب فساد وجود میں آ رہا ہے. امت میں فساد ہے تو آمادہ رہیے, آنکھوں کو کھلا رکھیے, بصیرت رہے, میدان میں رہیے. اصحاب حسین میدان میں تھے, اپنے وقت کے امام, جملہ وقت کا امام, حسین نہیں کہہ رہا میں, وقت کے امام کی نصرت کر رہے تھے. جہان میں انقلاب وجود میں آیا, اسے کہتے ہیں انقلاب جہانی. انقلاب مہدوی کیسے وجود میں آئے گا؟ جب آپ اور ہم اپنے وقت کے امام کی گرد گھومیں گے, جب ہم کہیں گے مثل الامام زمانہ مثل الکعبہ. جب ہم اپنے وقت کے امام کی گرد گھومیں گے, جب ہم ان کی اطاعت کریں گے, تو ایک انقلاب جہانی وجود میں آئے گا جس کا انتظار پورا جہان کر رہا ہے. مسیحی بھی کر رہے ہیں, ہندو بھی کر رہے ہیں, غیر مذہب غیر دین والا جو کسی کو نہیں مانتا, جو خدا کو نہیں مانتا, وہ بھی انتظار کر رہا ہے. کیونکہ امن کے طالب تو سب ہیں, عدالت کے طالب تو سب ہیں, سب کہہ رہے ہیں دنیا سے ظلم کب ختم ہوگا. تو آپ انقلاب جہانی برپا کیجئے, سب پیچھے پیچھے آئیں گے آپ کے. آپ فقط یہ ظاہر کیجئے, پوری دنیا کو بتا دیجئے حسین کیا ہیں. سب کہتے ہوئے آئیں گے ہم بھی حسینی, ہم بھی حسینی, ہم بھی حسینی. اب اس کی بھی مخالفت ہے کہ کیا کہہ دیا انہوں نے, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. فلسفہ ہے, سمجھ میں نہیں آتا تو ہم کیا کریں. احیا کرنے کے لیے ہے نا امت کی, وقت نہیں ہے ورنہ توضیح کے ساتھ پیش کرتا آپ کے سامنے. احیا جس چیز سے ہو رہا ہوتا ہے نا امت کا, امت سے گفتگو شروع کی تھی نا,
امت کا احیا جس چیز سے ہو رہا ہے نا، وہاں ابلیس آ کے بیچ میں ضرور کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اس نے عہد کیا ہے کہ میں صراط مستقیم پر آ کے کھڑا ہو جاؤں گا اور مومنین کو تیری طرف نہیں بڑھنے دوں گا، نہ اللہ کی طرف، نہ رسول کی طرف، نہ اولی الامر کی طرف. یہی اس کا وعدہ ہے نا. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ جہاں سے عزاداری کا احیا ہو رہا ہے. جب ہر قوم پکارنے لگے گی بے ہمارے یہاں حسین، تو بیچ میں آ کے کھڑا ہوگا، روڑے اٹکائے گا آپ کی زبان میں اور ہماری زبان میں. یہ کسی طرح عزاداری کا احیا نہیں ہونے دو، زندہ نہیں ہونے دو عزاداری کو. تو اختلاف ہوگا اس جملے سے، تاکہ عزاداری محدود ہو جائے. اور جب محدود ہوگی تو پوری دنیا میں جہانی انقلاب برپا نہیں ہونے پائے گا، اور جب نہیں ہوگا تو ظہور بھی نہیں ہوگا. یہی تو معاملہ ہے نا. ظہور کو روکنے کی تو ساری تیاریاں ہیں. تو کیسے ہوگا ظہور؟ جب ہم اور آپ کھڑے ہوں گے، جب ہم اپنے امام کو صدق دل سے پکاریں گے. الاجل الاجل زبان سے نہیں، یہ قلب جب پکارے گا الاجل الاجل. تو عزاداری اور مہدویت کا کامل رابطہ ہے. اس وقت کربلا کے میدان میں امام کے اصحاب کی ایک ذمہ داری تھی، امام کی اطاعت اور امام کے مقاصد کا احیا انہوں نے کر دکھایا. تمام اصحاب کو امام نے شب عاشورہ مقامات دکھا دیا جنت میں. آج کی ذمہ داری کیا ہے؟ عزاداری کا احیا. ہمارے وقت کا امام ہم سے یہی تو چاہتا ہے، حسین کی عزاداری کو برپا کرو. کیونکہ آتے امام نے ایک صدا بلند کرنی ہے، یا الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ اطشانا، کہ جس کو قتل کر دیا گیا وہ میرا جد ہے. تمام اہل عالم یہ بات جان. میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میں صرف ایک جملہ کہہ کے اپنی بات کو تمام کروں گا. اس تصور کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ 313 اصحاب ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. ہمیں سکھایا جاتا ہے امام کے اصحاب تو صرف 313 ہوں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حسینیت کو، محدود کوشش کی جا رہی ہے مہدویت کو. کوشش کی جا رہی ہے کہ مہدویت کو محدود کر دیا جائے. بس 313 اصحاب ہوں گے، تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم ویسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اصحاب حسین کیسے جیسے ہم اصحاب حسین جیسے نہیں ہو سکتے؟ اصحاب مہدی تو بن سکتے ہیں، کیوں نہیں بن سکتے؟ یہ کہاں سے آئے تھے سارے؟ زہیر عثمانی ہیں، اہل سنت ہیں. کہاں سے آ گئے زہیر؟ آسمان سے اترے تھے معذرت کے ساتھ. بہب قلبی مسیحی ہیں، کہاں سے آ گئے امام کے پاس؟ یہ وہ سارے افراد تھے جن کے نفس زندہ تھے، جن کے ضمیر زندہ تھے، جن کے قلوب طاہر تھے، جو خالص طریقے سے سمجھ رہے تھے نصرت کیا ہوتی ہے. امام کے گرد آئے، پروانے بن گئے، خود کو شمع کے گرد گھما گھما کے شمع میں بجھا دیا. لیکن بجھانے کے بعد جو چراغ روشن ہوا، آج تک ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اصحاب مہدی پر بھی تو کوئی سلام بھیج رہا ہوگا. بہت سارے اصحاب شہید ہو گئے، ابھی شہید ہوئے ہیں پچھلے سال، اس سے 2 سال پہلے، اس سے 4 سال پہلے. شہادتیں ہی شہادتیں ہیں. یہ سارے بس اصحاب مہدی تو تھے، اور کون تھے؟ آسمان سے نہیں اتریں گے. تو 313 آپ کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اپنی سوچوں کو محدود کر دو. زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا زیادہ آگے بڑھو گے آزاداری احیا ہوگی، ظہور ہو جائے گا. یہی تو دشمن نہیں چاہتا کہ ظہور ہو، کیونکہ اس کی تمام جنت یہ دنیا ہے. ظہور ہونے کے بعد یہ جنت دنیا نابود ہو جائے گی، جنت نابود. ہماری جنت حسین ہے، ہم تو شہادت دے کے حسین کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں. ہر شہید یہ کہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں تاکہ سر ابا عبداللہ کے زانوں پر ہو. جون کا سر کہاں تھا؟ ابا عبداللہ کے زانوں پر. اور جب آنکھ کھلی میدان کربلا میں تو جون نے کیا کہا؟ مولا میرا سر آپ کے زانوں میں، اس غلام سیاہ، میں تو تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آپ مجھے میرے استقبال کے لیے. امام نے کہا نہیں، تم وہ ہو کہ جس سے کربلا زندہ ہونے جا رہی. کس کا ذکر ہے؟ امام سجاد کا ذکر ہے. ایام ہیں اسیری کے. ان اسیروں نے عزاداری کی بنیاد رکھی، اس کا احیا کیا. پہلی عزاداری کہاں ہوئی آپ جانتے ہیں؟ پہلی مجلس عزا
جناب زینب نے منعقد کی دربار یزید میں. یہ فتح کا اعلان کر رہی تھی زینب. لیکن حسین جنہوں نے کربلا سجا کر پوری دنیا کو دی تاکہ پوری دنیا تا ابد زندہ رہے، قلوب زندہ رہیں، وہ حسین جب اپنی آخری رخصت کو خیمے میں آئے ہیں تو حسین نے جانتے ہیں کیا کیا؟ اپنے لباس کے نیچے سے اس کرتے کو اتارا، لباس اتارا، وہ جو کرتا پہنا تھا اسے اتارا اور تلوار سے کرتے کو پھاڑنا شروع کیا. جناب زینب سوال کرتی ہیں بھیا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو لشکر ہے نا یہ بے رحم لشکر ہے، مجھے ان سے کوئی امید نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا جسم عریان میدان کربلا میں پڑا رہے. میں اس کرتے کو پھاڑ رہا ہوں تاکہ کسی کی نیت اس کرتے پر نہ آئے اور یہ کرتا میرے تن پر باقی رہ جائے. لیکن افسوس حسین کا وہ کرتا بھی اتار لیا گیا. اور صرف یہ نہیں، حسین کا سب لوٹا گیا. لوٹنے کو تو منع نہیں کیا تھا، حسین خود بہترین لباس پہن کر میدان میں گئے تھے تاکہ لے جاؤ، لیکن جسم کی بے حرمتی نہ کرو. جس جسم کے بوسے رسول خدا نے دیے ہوں وہ متبرک ہوتا ہے. لیکن انگوٹھی ایسے نہ اتاری، انگلی کاٹ کر انگوٹھی اتاری گئی. اس جسم کی بے حرمتی کی گئی. آپ جانتے ہیں ذکر سنتے ہیں نا، تابوت کی برآمدگی ہے اور ایسی مجالس، خاص مجالس ہوا کرتی ہیں جہاں باپ اور بیٹے کا تابوت ایک ساتھ ہوتے ہیں. رو لیجئے آج جتنا رونا ہے. سفر اسیری کا سفر ہے. زینب وارد شام ہونے جا رہی ہیں. دربار یزید میں زینب کا داخلہ ہونے جا رہا ہے. جب لاشیں پامال کیے گئے تو ایک کام کیا گیا، گھوڑوں کی جو نال ہے نا انہیں تبدیل کیا گیا. حسین اسی جسم کو تو کی حفاظت کرنے کے لیے کہ جو متبرک جسم ہے اسی کی حفاظت کے لیے تو کرتا پھاڑ رہے تھے، لیکن نال تبدیل کی گئی گھوڑے کی. کیوں؟ جانتے ہیں جب گھوڑے کی نال تبدیل کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا اس نال کو برداشت نہیں کرتا، بے چین رہتا ہے اور اس بے چینی میں وہ اپنے پاؤں کو پٹکتا ہے کیونکہ اسے قرار نہیں آ رہا ہوتا. 10 گھوڑوں کی نالیں تبدیل کی گئیں اور انہیں دوڑا دیا گیا میدان کربلا کی طرف. اور حسین کے لاشوں پر گھوڑوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنی نالوں کو زمین کربلا پر پٹکا اور ایسے زور زور سے پٹکتے کہ حسین کی پسلیاں کمر سے جانے لگیں. حسین کربلا کے میدان میں لڑتے لڑتے ایک مرتبہ رک گئے. بھوک کی، پیاس کی شدت حسین کو غش آ رہا. صبح سے 72 لاشیں ہو چکا ہے.
خیموں کی طرف دوڑو، خیموں کو آگ لگا دو، اسباب لوٹ لو، بیویوں کی چادروں کو لوٹ لو. حسین غیرت مند ہے، اگر ایک بھی سانس باقی ہوگی اٹھ کے حسین کھڑا ہو جائے. شمر نے آواز دی خیموں کو آگ لگا دی جائے. یہاں حسین نے سننا تھا. حسین اٹھ کر بیٹھے، آگے بڑھنے کی کوشش کی، آگے نہ بڑھا گیا، کوٹیلیوں کے بل گھسکتے ہوئے آگے بڑھے. ادھر سے شمر آگے بڑھا، حسین کے سینے پر سوار ہوا. یہاں سے زلجنا جو خیموں کی طرف پلٹا، بیویوں نے دیکھا حسین زین پر نہیں ہے. بی بی زینب میدان کی طرف دوڑی، ایک مرتبہ دیکھا شمر و جالس علی صدر الحسین، شمر حسین کے سینے پر سوار ہے، خنجر ہاتھ میں ہے. بی بی نے جو ہی آگے بڑھنا چاہا، ایک مرتبہ حسین نے بی بی زینب کی طرف دیکھا، آنکھوں سے اشارہ کیا، حسین جب تک زندہ ہے حسین. زینب خیموں سے باہر نہ آنا. زینب خیموں کی طرف پلٹ گئے. ایک مرتبہ شمر نے حسین کی آنکھوں میں دیکھا. حسین نے کہا ہے شمر، کیوں اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے؟ وہ ہیبت شمر پر طاری ہوئی. ایک مرتبہ شمر نے حسین کے سر کو کربلا کی زمین پر پلٹا. 12 ضربوں سے حسین کا گلا کاٹنا شروع کیا. حسین کے کمر پر شمر سوار پشت گردن سے حسین کا گلا کاٹنا شروع کیا. حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا. 13 محرم آئی، اعجاز امامت سے امام سجاد کربلا میں پلٹے. ایک ایک شہید کی نشاندہی کی. یہ اکبر کا لاشا، یہ قاسم کا لاشا، یہ اون کا لاشا، یہ پامال ہوئے اکبر کا لاشا. ایک مرتبہ اشارہ کیا، یہ میرے بابا حسین کا لاشا. حسین کا لاشا ایسا پامال ہو چکا تھا کہ زمین کربلا سے لپٹا ہوا تھا. ایک مرتبہ سید سجاد پکارے، رک جاؤ، میرے بابا کا لاشا اٹھانے کے قابل نہیں ہے. گلیم منگائی، اس پر لاش کو سمیٹا، قبر میں اترے، امام حسین کو دفن کیا. یہ دفن کرنا وہ دفن کرتا تھا کہ جس کی خاطر 40 سال سید سجاد روئے. 35 سالہ امامت، 35 سال سجاد نے گریہ کیا ہے. ہر جگہ امام حسین کو یاد کرتے اور گریہ کرتے. کسی نے کہا، بس آخری جملہ، کسی نے کہا امام کیوں روتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ شہادت ہماری میراث ہے. امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا بیویوں کا پردہ چھلنا ہی ہماری میراث تھی؟ تو نے سنا ہے نا کہ یعقوب نبی کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا، جانتے تھے کہ زندہ ہے، لیکن اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. میرے 18 یوسف ایک صبح عاشور سے عصر عاشور تک کربلا کے میدان میں ذبح کر دیے گئے، میں کیوں گریہ نہ کروں؟ بازار میں گئے، ایک مرتبہ دیکھا کہ حیوان کو ذبح کیا جا رہا ہے. کہا اے حیوان تو نے پانی پلایا؟ کہا امام کیسی بات کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، ہماری سنت ہے کہ پانی پلا کر حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے. کہا لا یوم کا یوم کا یا بات، کیا حسین کے دن جیسا کوئی دن ہو سکتا ہے؟ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میرا بابا کربلا کی زمین پر ذبح کر دیا گیا. جب قصاب دیکھتے ہیں کہ امام آ رہے ہیں تو گوشت پر پردہ ڈال دیا کرتے. جانتے ہیں کیوں؟ حیوان کا ذبح کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام کا ذبح کرتے ہوئے امام کا مظلوم امام حسین کی یاد آ جاتی تھی، لیکن یہ گوشت پر پردہ ڈالنے کی حکمت سمجھ نہ آئی. جب غور کیا تو معلوم ہوا ہاں امام نے فقط نوکے نیزہ پر سر نہیں دیکھے تھے، امام نے پامال جسم نہیں دیکھے تھے. یہ گوشت، سرخ گوشت، یہ لال گوشت، یہ خون بہتا ہوا گوشت بتا رہا ہے کہ امام نے کربلا کے میدان میں کھلے ہوئے جسم دیکھے تھے. امام نے جناب عباس کا کھلا ہوا سر دیکھا تھا. جبھی تو امام سے یہ قصاب کے بازار برداشت نہ ہوتے تھے. آخری جملے، تابوت برآمد کر دیجیے گا.
امام بازار میں گئے, ایک شخص کو دیکھا, کہہ رہا ہے ارحمونی ارحمونی انا غریب الوطن, میں غریب ہوں, غریب الوطن ہوں, مجھ پر رحم کرو. امام نے کہا تو غریب الوطن ہے, ایک بات تو بتا, اگر تیری موت واقع ہو جائے تو کیا یہ لوگ تجھے یہاں چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں امام, مجھے کیسے چھوڑ دیں گے, مسلمانوں کا شہر ہے, میں مسلمانوں کے شہر میں ہوں, میرا غسل کیا جائے گا, مجھے کفن پہنایا جائے گا, مجھے دفن کیا جائے گا. امام نے کہا میرے بابا کو نہ غسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا, 3 دن میرے بابا کا لاشا کربلا کے میدان میں پڑا رہا, اور میرے بابا کو دور جاہلیت کی طرح ذبح کیا گیا. پوچھنے والے نے پوچھا امام دور جاہلیت کی طرح ذبح کرنے کا کیا مراد ہے؟ کہا جب دور جاہلیت میں کسی بھیڑ کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو کیا کرتے تھے, اس بھیڑ کو میدان میں لے جاتے تھے, چاروں طرف سے اس بھیڑ کو گھیرا جاتا تھا, پتھر برسائے جاتے تھے, مٹی پھینکی جاتی تھی, ڈنڈے برسائے جاتے تھے, اور جب وہ بھیڑ لہو لہان ہو جاتی اور غش کھا کر گر جاتی, تب ایک شخص آگے بڑھتا, سینے پر سوار ہو کر اس کا سر اس کے تن سے جدا کرتے. میرے بابا کو کربلا کے میدان میں گھیرا گیا, پتھر برسائے گئے, نیزے برسائے گئے, تلواریں برسائی گئی, جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی خاک قربتن اللہ کہہ کر حسین پر پھینکی, حسین کو غش آ گیا, زمین کربلا پہ جب گرے شمر خنجر کو کن کرتا ہوا آگے بڑھا, سینے پر سوار ہوا, پشت گردن سے 12 ضربوں سے میرے بابا کا گلا میرے بابا کا گلا تن سے جدا کر دیا. ماتھا میں حسین